إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، سن کے جانو دل میرا قربان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، سن کے جانو دل میرا قربان ہے۔ ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب، جسم میں جب تک ہمارے جان ہے۔ محترم سامعین کرام و معزز ناظرین عظام، ہمارے ملک بھارت میں آئے دن اسلاموفوبیا کا فتنہ ترقی کر رہا ہے۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی آدمی، کوئی ایرا گیرا اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، کبھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو کبھی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خلاف بکواس کر کے چلا جاتا ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں اظہار آزادی خیال کے عنوان پر ہو رہی ہیں کہ ہر آدمی کو اپنے خیال کا، اپنے نظریات کا، اپنے خیالات کا، اپنے افکار کا اظہار کرنے کی آزادی ہے۔ اس کا سہارا لے کر اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ اظہار آزادی خیال کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بھی مذہب کو یا کسی بھی دھرم کو یا کسی بھی دھرم کے ماننے والوں کو ٹھیس پہنچایا جائے، اس دھرم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور آج کل ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے پاپولر ہونے کا، مشہور ہونے کا۔ اگر کسی آدمی کو پاپولر ہونا ہو یا مشہور ہونا ہو تو ایک آسان کام کر لے کہ وہ اسلام کے خلاف بول دے، یا قرآن کے خلاف بول دے، یا ہمارے پیارے نبی کے خلاف بول دے، یا حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی کر دے، تو آٹومیٹک خود بخود وہ پاپولر ہو جائے گا، مشہور ہو جائے گا۔ تو اکثر و بیشتر یہی چیز، یہی ارادہ لے کر، یہی نیت لے کر لوگ اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ ان کے پاس نہ دلائل ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے، بس ان کے دلوں کے اندر خباثت ہوتی ہے۔ اپنی خباثت کو نکالنے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں۔ تو ابھی عنقریب پیر کے دن یوٹیوب کے اوپر ایک چینل ہے، ایکس مسلم سمیر۔ یہ آدمی پہلے مسلمان تھا، پھر مرتد ہو گیا، اب اس کا نام سدھارتھ چترویدی ہے۔ اس نے اپنا چینل بنا رکھا ہے ایکس مسلم سمیر، اور اس پر آئے دن اسلام کے خلاف یہ بکواس کرتا رہتا ہے۔ تو پیر کے دن اس نے کیا کیا کہ یوٹیوب چینل پر لائیو ویڈیو میں قرآن پاک کی گستاخی کی، قرآن پاک کی بے ادبی کی، قرآن کریم کی بے حرمتی کی، اور نعوذ باللہ، العیاذ باللہ، وہ بولتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ ڈر بھی ہو رہا ہے کہ کس طرح اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے۔ ہم وہ ویڈیو آپ کو نہیں دکھائیں گے، بس اس کی کچھ تصویریں آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے۔ آپ دیکھیے، العیاذ باللہ، ہزاروں مرتبہ نعوذ باللہ، اس کم بخت ملعون و مردود نے قرآن کریم کے اوپر اپنا پیر رکھا اور یہ کہا کہ تمہارے قرآن کی حیثیت میرے اس پیر کی طرح ہے، میرے جوتے کی طرح ہے۔ اسی طرح اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے کہا کہ تم نے کہا ہے نا کہ قرآن کی میں حفاظت کروں گا، اب میں تیرے قرآن کو پھاڑ رہا ہوں، جلا رہا ہوں، تم حفاظت کر کے دکھاؤ۔
اب وہ ویڈیو بنانے کے بعد وہ غائب ہو گیا ہے، اور آخر میں اس نے یہ جملہ بھی کہا کہ تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، جو کیس کرنا چاہتے ہو کر لو، کیا کرنا چاہتے ہو کرو، یہ جملہ کہہ کر اس نے اپنی ویڈیو آگے بڑھائی ہے۔ تو اب وہ ویڈیو بنانے کے بعد وہ ویڈیو بھی یوٹیوب سے غائب ہو گئی ہے اور وہ آدمی بھی غائب ہو گیا ہے۔ تو ہم حضرات علماء کرام حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو جلد سے جلد اریسٹ کیا جائے، اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے، ورنہ اس جیسے اور بھی چوہے بلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اگر اس آدمی کے اوپر کوئی کاروائی نہیں کی گئی، کوئی سخت سے سخت ایکشن نہیں لیا گیا، تو اس کو دیکھ کر اور بھی بہت سارے چوہے اپنے بلوں سے نکلیں گے، وہ بھی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بکواس کر کے چلے جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات اور حادثات ہوئے ہیں، لیکن حکومت ہند نے اور ہمارے ملک کی پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ان کے اوپر کوئی سخت سے سخت کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی ہمتیں اور ان لوگوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں۔ تو ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں، اور یہ اتراکھنڈ کا رہنے والا ہے تو اتراکھنڈ کی پولیس سے ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات جلد از جلد اسے ڈھونڈ کر اسے تھانے میں بند کریں، اسے لاک اپ میں بند کریں اور سخت سے سخت کارروائی اس کے اوپر کریں۔ اور کیا ہوتا ہے، جیل میں بند کرنے کے بعد آرام سے ان کو رکھ کے چھوڑتے ہیں۔ صرف جیل میں بند نہیں کرنا ہے، بلکہ ہندوستان کے قانون کے مطابق سخت سے سخت سزا اس آدمی کو دینا ہے۔ ہمارے حضرات علماء بھی آپ حضرات سے کچھ مخاطب ہوں گے، سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ، جیسا کہ مولانا نے ہمارے سامنے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کلام پاک کی کیسے بے حرمتی کی گئی، اور آپ نے تصویروں میں بھی دیکھا، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے اور ایمانی ضرورت بھی ہے کہ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے اشاعت کرنے والے ہیں، تو ہماری ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ اس بنا پر ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے، تو ہم اپنے بڑے علماء کرام سے، ہمارے دین نظام سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ قدم بقدم یہ کوشش کریں کہ اور سب مل کر یہ آواز اٹھائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے تقویت پہنچائیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ سزا ہو، اور اسے کٹھن سے کٹھن کیا ہے جیل میں ڈال کر اس کے ساتھ شد و مت کیا جائے، ایسی کوشش ہو۔ ہم آپ سے التجا اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ سب مل کر، جتنے بھی علماء اکرام تک یہ میسج پہنچ رہا ہے، وہ سب مل کر جو ہے اس پر آواز اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، ہماری اس خدمت کو قبول فرما کر اس دھوکے باز کو، اس چال باز کو جو ہے اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالی آنے والی نسلوں کے لیے اسے ایک عبرت کی چیز بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ، حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب اور حضرت مولانا سمیع اللہ صاحب نے جیسا کہا کہ قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے سے ہی مسلمانوں پر اور انسانوں پر محنت کیا۔ جیسا کہ قرآن مجید کے ایک شعر میں لکھا ہے کہ تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، تلاش علم تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انسان کی زندگی کا ہر ایک سبق رکھا ہے، اور اس میں موجود ہے ہدایت کا سامان، اس کے اندر موجود ہے۔ جس آدمی نے یہ گستاخی کی ہے قرآن کے تعلق سے، اور اس آدمی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا کا سب سے ملعون شخص ہے، جس نے قرآن کے بارے میں گستاخی کی اور اللہ کی کتاب کے بارے میں گستاخی کی۔ اور میں تمام تنظیموں سے، جتنی بھی ہمارے مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں، جیسا کہ جمعیت علماء ہے، اور اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، اور بڑی بڑی تنظیمیں ہمارے مسلمانوں کی اس وقت میں ہندوستان میں بھی موجود ہیں اور باہر ملک میں بھی موجود ہیں،
سب سے پہلے ملک کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، بڑی تنظیمیں، ان تمام تنظیموں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ فوراً اس آدمی کو ایکشن میں لیا جائے اور اس آدمی کو فوراً اریسٹ کیا جائے، اور اس کے جتنے بھی چیلے ہیں ان تمام کو پکڑا جائے اور حکومت والوں کے حوالے کیا جائے، کہ تاکہ حکومت والے اس کی کارروائی کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے لوگوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اور ان جیسے لوگوں کو ہمیشہ ہمیں پیچھے رکھنے کی اور ان کے مخالف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بے شک بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا